بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار، آپ نے جو آیات بینات تلاوت سماعت کی ان کا مفہوم سماعت کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو، اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ باب ذی وقار جو آپ نے آیات بینات تلاوت سماعت کی، ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اس کی مختصر تشریح سماعت کیجئے۔ پہلی آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے فرمایا اور یاد کرو، یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے جناب، کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو۔ کل ہم نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اب انہوں نے سجدہ تو نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑ کو ان کے اوپر جھکایا، اور یہ جناب ادھر سے سجدہ بھی کر رہے تھے اور ایک آنکھ سے اوپر بھی دیکھ رہے تھے،
اور آج تک ان کے سجدے کی کیفیت اسی طرح ہے کہ وہ اپنے رخسار کو، ایک سائیڈ کا جو رخسار ہے اس کو نیچے لگاتے ہیں اور اسی طرح سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ عطا فرمایا کہ پیشانی زمین پر لگا، اور یہ حیت، یہ شکل، یہ صورت، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو شیطان چیخیں مار مار کے روتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے سجدہ نہ کیا، میں ددکارا گیا، ملعون ہو گیا۔ ابن آدم نے سجدہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کبھی بھی جناب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے کوئی بھی چیز ہمیں کوئی مانے نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن سے سجدے کی توفیق چھن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، لیکن جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جناب سجدہ نہیں کر سکتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ آج وہ اپنی پیشانی کو جھکانا چاہتا ہے لیکن نہیں جھک رہی۔ یہاں پر ایک قانون بھی بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا۔ اے انسان، تیری کیا مجال ہے کہ تو نماز نہ پڑھے؟ تیری کیا مجال کہ تو عبادت نہ کرے؟ سب سے بڑی ایک بندے کے لیے جو سزا ہے دنیا کے اندر سجدے کی توفیق کا چھن جانا ہے۔ ایک بندے سے اگر سجدے کی توفیق چھن جائے تو اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں جناب کسی ایرے گہرے کو نہیں آنے دیتے، ہم اسی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جو ہمیں پسند ہوتا ہے۔ اگر کبھی مسجد میں جانے کا دل نہ کرے تو اپنے مقدر پہ رونا کہ کون سی ایسی کوتاہی ہو گئی، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے ہی نہیں آنے دے رہا۔ سامنے سے مراد وہ ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں آنے دے رہا۔ ان گناہوں پر رویا کریں کبھی۔ بہرحال تو ان کے اوپر طور کو جھکایا گیا، انہوں نے سجدہ بھی کیا پھر، اور جو سجدے کی حیت تھی وہ ابھی آپ نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مضبوط جو بھی تمہیں ملے اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اور جو احکام اس کے اندر درج ہیں ان کو جناب ان پر عمل کرنا، اور اس عمل کرنے کی وجہ سے تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یاد رکھیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کا کلام ہو، لعلکم معنی تو ہوتا ہے کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لیکن جب لعل کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو وہ یقین کے زمرے میں آتا ہے کہ یقیناً تم کامیاب بن جاؤ گے اگر تم یہ کام کرو گے تو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمائی ہے، یہ کیسی بلند عظمت و شان والی کتاب ہے۔ باقی انبیاء ہیں، ان کو کتابیں ملی، اللہ رب العالمین نے ایک ہی وقت میں کتاب کو عطا فرما دیا، اور وقت کے نبی کو فرمایا کہ یہ اپنی امت کو عطا کر دیجئے، اس پر عمل کریں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے جیسے ضرورت بنتی گئی اللہ رب العالمین نے ویسے ویسے آیات عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ شاعر نے کہا، کوئی تورات لینے گیا طور پر، کوئی تورات لینے گیا طور پر، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، ان کے آنے سے عالم سنوارا گیا۔ قربان جاؤں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں قرآن نازل ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال ان کو کتاب عطا ہوئی، اس کے بعد فرمایا کہ تم نے وعدہ کرنے کے بعد منہ موڑ لیا، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ یاد رکھیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کر رہا ہوں، میں فلاں معاملہ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک مزدور جس کو ایڈوانس میں مزدوری دے دی جائے وہ بعد میں مزدوری کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اتنا کچھ عطا فرما دیا کہ اب ہم جناب اس کے بعد اللہ کا فضل ہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے، ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا محبوب ہوں، لیکن جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہی ہوگا، اس لیے ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک واقعہ کی جانب اشارہ ہے کہ جو ہفتے کے دن، لفظ سبت کا معنی ہوتا ہے، یوم السبت کہا جاتا ہے ہفتے کے دن کو۔ اس امت نے ہفتے کے دن نافرمانی کی۔ نافرمانی کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہیلے بہانے سے شکار کیا، اور اس کا پھر نقصان کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو
ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، انہیں بندر بنا دیا اور خنزیر بنا، اللہ حاصل کیا جانوروں کی شکل دے دی۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ آج کے یہ جو جانور ہیں کیا یہ وہی ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ جتنے بھی لوگ جن کی شکلیں مسخ کی گئی تھیں یہ کچھ دنوں کے بعد ان کو تہ و بالا کر دیا گیا تھا، یہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آج جو ہمارے سامنے جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ہیں۔ بہرحال مزید جو ہے تفسیر کے لیے آپ کتب تفاسیر کی جانب رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب کہ ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ سماعت کریں گے، خالق کائنات مالک ارض و سماوات رب لم یزل کی بارگاہ میں حمد پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ اپنے در پہ بلا اے خدا، اے خدا، اپنے در پہ بلا اے خدا، اے خدا، میری ہر دم دعا اے خدا، اے خدا، تیرے در پہ جیوں، تیرے در پہ مروں، تیرے در پہ جیوں، تیرے در پہ مروں، ہے یہی التجا اے خدا، اے خدا، میری ہر دم دعا اے خدا، اے خدا، حجر اسود کے بوس نصیب میں لکھ، حجر اسود کے بوس نصیب میں لکھ، حجر اسود کے بوس نصیب میں لکھ، آب زمزم پلا اے خدا، اے خدا، آب زمزم پلا اے خدا، اے خدا، اپنے در پہ بلا اے خدا، اے خدا، قرب کعبہ حرم کی نماز ملیں، قرب کعبہ حرم کی نماز ملیں، سبز گنبد دکھائے خدا، اے خدا، سبز گنبد دکھائے خدا، اے خدا، میری ہر دم دعا اے خدا، اے خدا، تجھ بنا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تجھ بنا میرا دنیا میں کوئی نہیں، میری بگڑی بنا اے خدا، اے خدا، میری بگڑی بنا اے خدا، اے خدا، میری ہر دم دعا اے خدا، اے خدا،
اپنے ارشد کی قسمت میں لکھ عمر بھر، اپنے ارشد کی قسمت میں لکھ عمر بھر، اپنی حمد و ثنا اے خدا اے خدا، اپنی حمد و ثنا اے خدا اے خدا، آب زمزم پلا اے خدا اے خدا، اپنے در پہ بولا اے خدا اے خدا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین و سامعین، آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی۔ ہم ایک پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بلا تاخیر بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہم سبھی، اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی،
رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونو مکان کی، سرور کونو مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ قاری صاحب نے ہمیں ہمارا بچپن یاد کروا دیا، بڑا مشہور زمانہ کلام، اور یاد رکھیں کہ جو پہلے کلام ہوتے تھے نا بڑے سادہ اور بڑے محبت سے لکھے جاتے تھے۔ آج کل نعت کا بھی ایک عجیب سا رنگ ایک نظر آتا ہے ہمیں، اور یہ نعت کا اس کے اندر نعت کی کوئی وجہ نہیں بلکہ نعت خوانوں کی اس کے اندر کوتاہی ہے۔ ہم نے ہر چیز کو جناب ایڈوانس بنانا شروع کر دیا، اور اسی کے ضمن میں ہم نے نعت کا حسن بھی عجیب کر دیا۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے تو پھر پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قاری صاحب نے ابھی کہا کہ سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی۔ ہم جب گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں نا تو میرے ذہن میں وہاں پر ایک سوال آیا۔ چاروں طرف جناب لائٹیں ہیں، ہر جگہ پر لائٹیں لگی ہوئی تھیں، لیکن گنبد کے اوپر کوئی ایسی روشنی نہیں تھی، کوئی ایسی لائٹ کا کوئی نا وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا اس بات سے۔ قاری صاحب نے ابھی کہا نا کہ سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، تو اب یہ سوال لے کر میں ایک بزرگ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضور اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ گنبد کے اوپر روشنی کیوں نہیں؟ تو ان کا جواب سن کے یقین مانے دل باغ باغ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کبھی کسی نور کے اوپر بھی تم نے دیکھا ہو کہ روشنی کسی نے رکھی ہو، جو خود بذات خود ایک روشنی ہے، جو منبع رشد و ہدایت کا ایک مرکز ہے، تو وہاں پر روشنی کیوں لگائیں گے بھائی؟ وہ تو خود روشن ہے، اور ہر کسی کی نظریں اس گنبد کی جانب ہیں، اس پہ روشنی لگائیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی سروکار نہیں جناب، وہ تو ہر دور سے اور جو محبت کرنے والے ہیں ان کے سینوں کے اندر اس کی روشنی موجود ہے، اور ہر جگہ پر اسی روشنی کے نور کی ایک خیرات ہے جس کی وجہ سے کائنات پوری کی پوری روشن نظر آتی ہے۔ بلا تاخیر اب ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کو وقتاً فوقتاً پروگرام کے اندر شامل بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ احباب کبھی دل چھوٹا نہ کیجیے، اگر پروگرام کے اندر آپ کا سوال شامل نہیں ہوا تو پروگرام کو ترتیب سے دیکھیے، انشاءاللہ العزیز ضرور کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال سلمان حیدر امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کی وفات پر کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی، یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، جائز نہیں کہ
کسی بھی مشرک کے لیے استغفار کریں جبکہ انہیں واضح ہو چکا کہ وہ جہنم کے اندر ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے حوالے سے یہی ایک تصور ملتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو دین فطرت یعنی دین اسلام پر گیا اس کی تو بخشش ایک نہ ایک دن ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی۔ اگر گناہ گار بھی تھا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کر دیا جائے گا، چاہے وہ کبائر کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو شرک ہے اس کا گناہ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف فرما دے۔ یہ بھی اس نے اپنے ذمہ کرم پر اپنے اوپر یہ اپنی ذات کے حوالے سے واجب کیا ہے، ورنہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ دے جی کوئی بندہ نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ کو واجب ہے اس کو جنت دینا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور وہ پکڑنا چاہے چھوٹی سی خطا پر بھی پکڑ لے، بخشنا چاہے بڑے بڑے گناہوں کے حوالے سے بخش دے، لیکن شرک کا گناہ وہ معاف نہیں فرماتا۔ کوئی بندہ اگر ایسی حالت میں دنیا سے گیا معاذ اللہ مشرک تھا تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے چونکہ آپ نے امریکہ سے سوال کیا اور وہاں پر غیر مسلم بالخصوص نصارہ کی کافی تعداد ہے اور ایسی صورتحال نظر آ جاتی ہے بعض دفعہ، تو آپ وہاں پر یہ کلمات کہہ دیں کہ انتہائی افسوس ہوا۔ اب یہ افسوس آپ کو کس بات پہ ہوا ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ میرا ایک اشارہ بھی ہے آپ کی طرف کہ افسوس ہوا، بس اتنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر اس کے معاملات، کیونکہ عقائد کا مسئلہ تو آپ کو نہیں معلوم، آپ یہ کہہ دیں کہ اس کے معاملات اچھے تھے، نہایت افسوس ہوا، صد افسوس، اس طرح کے الفاظ کے جن کے اندر کوئی دعائے مغفرت نہ پائی جا رہی ہو، ایسے کلمات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ زندگی کے اندر کسی کی قدر نہیں ہے، جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو بڑے بڑے جناب دربار بھی بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں۔ کبھی زندوں کی بھی قدر کر کے دیکھ لیں، مردے کو سہارا دینا باعث ثواب ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن کبھی زندہ کو بھی سہارا دے کر دیکھیں۔ یاد رکھیں کہ جب تک کسی بندے کی سانس چل رہی ہو تب تک اس کے لیے آپ اگر وہ غیر مسلم ہے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ کریم تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر تمہاری ان کے ساتھ محبت ہے تو ان کے لیے دعا کرو کہ مولا کریم اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن جب دنیا سے چلا جائے تو اب چونکہ قرآن کی آیت آ گئی اور قرآن نص قطعی کا انکار لازم آئے گا اگر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، اس کو ہمیشہ پلے باندھ لیجئے گا، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ میں جب مدرسہ اپنے جو جامعہ ہے وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں وہاں سے نکلنے لگا تو ہمارے ایک استاد صاحب ہیں بڑے شفیق و مہربان، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میں نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے ایک جملہ حدیث کی صورت میں مجھے سنایا، کہنے لگے بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، فرمایا کہ اس کو بس پلے باندھ لو۔ اب آپ اس جملے کے اندر غور کریں کہ غیر مسلم کے ساتھ بلائی کا کیا ایک معاملہ ہو سکتا ہے، آپ اس کے لیے جناب دعا کریں مولا کریم اس کو ہدایت عطا فرما دے، اس کو راہ راست عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ یہ ہے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے تو اس حدیث کو یاد رکھنا جناب الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس خیر خواہی کو کیسے استعمال کرتے ہیں جناب۔ جی مفتی صاحب، بعض مرتبہ اولی قربہ کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی پڑ جاتی ہے، اگر نہ کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ نہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر نہیں سکتے۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلے ہم نے دین کو دیکھنا ہے۔ دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کا نام۔ اب اس میں خطاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، پہلا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی نا، اس کا شان نزول بھی پڑھ لیجئے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے بھی کچھ رشتہ دار آپ کے ایسے تھے، اسی طرح اور جو لوگ تھے ان کے حوالے سے بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ ان کے رشتہ دار کچھ غیر مسلم تھے، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور اس کے بعد فرمایا جو اس سے پہلے ہو چکا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن اس کے بعد کسی کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حدیث آپ کے سامنے ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہو۔ تو محبت رسول کیا ہے؟ دین اسلام، اس پر عمل کرنا یہی محبت رسول ہے۔ اور کوئی جناب لکھ کے ماتھے پہ لگا دے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو یہ تو دعویٰ ہے نا، ہر دعوے پر دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ دعویٰ کر دیں جی میں ڈاکٹر ہوں، آپ کو کچھ آتا ہی نہ ہو، تو دعویٰ دلیل کے خلاف ہو تو بات جھوٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو آپ کے اگر اولی قربا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کہیں جناب غیر مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بات ختم ہوگی جناب، ہم آگے کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ محبت تو نام ہی اسی کا ہے نا کہ اپنی رشتہ داریاں بھی قربان کر دی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال نعمان ظفر ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر گیس کی بیماری ہو تو کیا جماعت ترک کرنے کے بارے میں شرعی حکم میں کوئی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان بوجھ کر تو جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میرا دل کرتا ہے جو لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگاؤں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگاؤں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو لوگ گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب کوئی عذر پایا جائے، عذر کیا ہے کہ آپ اگر مسجد میں جائیں گے تو آپ کے جانے کی وجہ سے جماعت کے اندر قلت پیدا ہو جائے، مثلا کسی بندے کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ اکتاہٹ محسوس کریں، آپ کو اگر کوئی یا کسی بندے کو بھی اگر کوئی گیس کا مسئلہ ہو تو اگر وہ مسجد میں جائے گا تو اس کے جانے کی وجہ سے ایک سمیل پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے نمازیوں کی قلت واقع ہوگی۔ اس وجہ سے اس عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ گھر کے اندر نماز ادا کر لیں گے یا کوئی بھی بندہ تو ایسی صورتحال کے اندر گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جماعت کے اندر حاضر ہونا یہ واجب ہے، اس کو فرض کیوں نہیں کہا گیا؟ ایک اصول بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جناب۔ فرض وہ چیز ہے کہ جو کسی حال میں بھی بندے سے ساقط نہیں ہوتی، واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑنے پر وعید سنائی جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو مسئلہ تو جناب فرض تک پہنچ جاتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے یہاں پر ایک بندہ جناب جنگل میں رہتا ہے، اکیلا ہے بالکل، اس کے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں، اب وہ جماعت کیسے قائم کرے گا؟ پتہ چلا کہ جب کوئی ایسی صورتحال پائی جائے کہ جہاں پر کسی کو استثناء مل رہا ہو، جب یہ بندہ اکیلا ہے کسی جنگل کے اندر یا ایسی جگہ پر یہ جناب قید کر دیا گیا، تو قید ہونے کی صورت میں بھی مجبوری پائی گئی، وہاں پر بھی مجبوری پائی گئی، تو جس جگہ پر مجبوری آئے گی اس کو جماعت چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اگر آپ ایسا بندہ گھر کے اندر نماز پڑھ لے گا تو امید کرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب بعض لوگ سستی کی وجہ سے اپنی گیس کی بیماری کا علاج ہی نہیں کرتے، تو واک نہیں کرتے یا جو بھی وجہ بنتی ہے، تو پھر اگر اس کے باوجود وہ جماعت چھوڑتے ہیں تب تو وہ گناہ گار ہی ہوں گے۔ دیکھیں پہلے نمبر پر تو کوشش یہی کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، اور جب بندہ جماعت کے اندر ہوتا ہے نا تو اس پر شیطان حملہ نہیں کرتا۔ پھر ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں، جب آپ نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، آپ سے کوئی ترک واجب ہو گیا مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب کے پیچھے آپ نے نیت کر لی ہے نا، تو بس آپ نے کہا پیچھے اس امام کے، یا آپ نے جیسے بھی نیت کر لی، تو اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کمی کوتاہی کا مطلب یہ نہیں کہ فرض ہی چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ اگر واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ گیا یا کوئی تسبیحات کے حوالے سے کوئی آپ سے مسئلہ ہو گیا
امام کی نماز ہو گئی تو باقیوں کی بھی ہوگی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں اگر امام صاحب کی نماز گئی تو سب کی گئی۔ بہرحال تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو مسئلہ آپ نے سنا ہے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال منور عباس فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ کیا مرد ڈائمنڈ یعنی ہیرا پہن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائمنڈ کو اگر آپ پتھر شمار کرتے ہیں، قیمتی پتھر ہے چاہے جتنا مرضی، تو ایسی صورتحال کے اندر کچھ احباب نے یہ لکھا ہے کہ اس کا پہننا بھی کراہت پر مبنی ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے چونکہ یہ پتھر ہے اور پتھر ایک نگینے والی انگوٹھی، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں جناب، ایک نگینے والی انگوٹھی اتنی مقدار کے جو 4.5 ماشے سے کم ہو یہ آپ پہن سکتے ہیں، اور جب بھی پہنے سنت سمجھ کے پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یہ مل جائے گا کہ جو انگوٹھی پہنی جاتی تھی نا اس کے اوپر مہر ہوتی تھی اور وہ انگوٹھی سے ہی مہر لگاتے تھے، تو ہم اس سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ایک نگینے والی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ اگر سنت سمجھ کے پہنیں گے تو یقیناً ثواب بھی پائیں گے۔ تاہم فیشن کے طور پر اور جناب اپنا فخر دکھانے کے لیے میں نے جناب ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ مناسب بات نہیں ہوگی، اس سے ذرا اجتناب ضروری ہے، تو فخر نہ ہو۔ ویسے اگر آپ جواز کی حد تک دیکھیں تو جناب پہن سکتے ہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ میرا ایک مشورہ بھی ہے کہ جو لوگ نا سونے کی انگوٹھی پہننے کو بڑا پسند کرتے ہیں، دل میں خیال آ جاتا ہے جی ہماری شادی ہے اور سسرال والے بڑے سخی دل ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے داماد صاحب کوئی اعلیٰ چیز پہنے، تو پھر ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ڈائمنڈ کی انگوٹھی بنوا لیں اور وہ بھی چاندی کے اندر 4.5 ماشے سے کم، تو وہ پہن لیں۔ سونا ضرور پہننا ہے، وہ تو پہنیں گے تو حرام کا ارتکاب ہوگا، ادھر پہنیں گے کم از کم آپ کو مال و دولت بھی حاصل ہو جائے گا، سسرال والوں کی طرف سے ہدیہ بھی آپ کو مل جائے گا، نذرانہ بھی مل جائے گا، اور ساتھ میں جناب آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ بہرحال پہن سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بہن کراچی سے پوچھتی ہیں کہ جائے نماز دھونے کے بعد پانی گٹر اور نالیوں میں بہتا ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جائے نماز پر تو بیٹھ کر نماز قرآن پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایسے میں کیا گناہ گار نہیں ہوں گے؟ جائے نماز دھو کر پانی کہاں بہائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب سوال ہے جی آپ کا کہ جائے نماز کو دھونا ہے تو پھر آپ جس زمین پر نماز پڑھتی ہیں اس کو بھی دھونے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ تو بات بڑی دور تک چلی جائے گی۔ پھر تو جناب مسجد کو اگر مسجد کی قالین دھونے پڑ جائیں تو پھر تو ہم پانی کو بھریں گے اور ہر پانی کے حوالے سے جناب ہم چھت پہ اس کو بہائیں، یا کیا اسے کہتے ہیں پنجابی میں تو بنیرا کہتے ہیں، کیاری وغیرہ، کیاری میں ڈال دیں جناب، پھولوں کو ڈال دیں، یہ تو حرج واقع ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی جگہ کو دھونا اور اس کے پانی کو بہا دینا اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر قرآن پاک کا غلاف یا اس کی چولی کہتے ہیں اس کو، اور بھی کچھ نام دیتے ہوں گے، ہر زبان کے اندر علیحدہ علیحدہ نام ہیں، تو ان کو آپ دھو کے، تو اگر آپ کے دل میں ایک ادب ہے بڑی اچھی بات ہے، اس کو آپ اگر اوپر چھت پہ بہا دیتے ہیں تو پھر بھی ایک وقت آئے گا بارش پڑے گی تو وہ جناب نیچے ہی وہ بہے گا آ کر۔ اسی طرح اگر آپ پھولوں کی کیاری میں ڈال دیتے ہیں تو اس پر بھی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے حرج واقع ہوگا، آپ پانی کو بالکل ایسے ہی بہا سکتی ہیں جس طرح عام چیزوں کو دھو کر پانی بہایا جاتا ہے۔ یہ ایک اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں فابہا، نہیں تو اس میں بہرحال بے ادبی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک بہن حیدرآباد سے پوچھتی ہیں کہ عدت کے دوران عورت جنازے میں شرکت کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت عدت کے علاوہ بھی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتی جناب، چہ جائے کہ عدت میں ہو اور جنازے کے ساتھ ساتھ چلے۔ جنازہ مرد ہی اٹھاتے ہیں اور مردوں کو ہی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، اور خواتین اگر ساتھ جائیں، مرد و زن کا اختلاط ہو تو یہ بہت عجیب بات ہوگی، ناجائز ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اس لیے خاتون کے لیے لازم ہے جناب کہ جب اس کا خاوند فوت ہو جائے یا وہ طلاق کی عدت کے اندر ہو تو اپنے آپ کو گھر میں رکھے، اب گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھے گی۔ اس کے اندر بہت زیادہ اس کے حوالے سے اس کی پوری زندگی کے لیے نا یہ ایام جو ہیں یہ ایک دھبے کا کام بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو غلط طریقے سے گزارے گی، اور اگر ان کو اچھے طریقے سے گزارے گی تو اس کی پاک دامنی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ایام بنیں گے۔
اس لیے جب کسی کا خامن فوت ہو جائے یا طلاق کی عدت ہو، اس کو جناب گھر کے اندر گزاریں اور بالکل بلا عذر شرعی گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہمارے ہاں عذر بھی چھوٹے چھوٹے پائے جاتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عذر شرعی ہے۔ یہ کہنا جی میں فلاں کی تیمارداری کے لیے جا رہی تھی، میرا جناب بھائی جو ہے وہ اتنی دیر کے بعد آیا تھا تو فلاں گھر میں تھا، میں اس کو ملنے کے لیے جائی، یہ تمام تر معاملات یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں۔ جب شریعت کا حکم ہو تو اسی کو فالو کریں۔ ہم عذر اس کو کہتے ہیں، یہ مسئلہ بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، عذر اس کو کہا جاتا ہے کہ جب یا تو جان جانے کا خدشہ ہو یا کسی عضو کے کٹ جانے کا یا اس قدر نقصان کا اندیشہ ہو کہ مال ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو عذر کہا جاتا ہے۔ ایویں فضول میں عذر نہ بنا لیا کریں جناب، اس سے پرہیز کریں، اپنے گھروں میں رہیں، جنازے کے اندر خاتون کا شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ سب گھر کی بعض عورتیں اگر ضد کریں کہ ہم نے جنازہ پڑھنا ہی ہے تو پردے میں کسی الگ جگہ پہ ان کی لائن بنا دی جائے اور نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دے نماز دی جائے۔ جنازہ مرد ہی پڑھیں گے۔ جب یہ حکم واضح ہے تو اب آپ مزید اگر ہم اس کے اندر جزیات نکالیں گے نا تو بہت ساری خرابیاں بھی آئیں گی۔ خواتین کو ویسے ہی شروع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع فرما دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ تو برداشت کر سکیں گی، وہاں پر واویلا کریں گی، اور آج کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو جناب مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اس لیے بہت ساری خرابیوں کا باعث ہے۔ خاتون خاتون ہی ہے، خاتون عورت ہے، عورت عورت ہے۔ یہ لفظ عورت میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ چھپانے کی چیز ہے، اس کو حتی الامکان چھپایا جائے۔ جب یہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یا اس کو ظاہر کیا جائے تو بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی آج مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے جناب۔ رہی بات یہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، چینلز پہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، اس بات کا میں ذمہ دار نہیں۔ میں نے آپ کو حکم شرعی بتا دیا، آگے پھر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں تو نماز کے لیے حاضر ہوتی تھی، تو اجازت ہوگی پھر وہ فرض نماز کے لیے آتی تھی تو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دی۔ وہ بڑا پیارا دور تھا، بڑا مبارک دور تھا۔ اس کے بعد جب خواتین مسجد میں آنا شروع ہوئیں، ایک وقت آیا کہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آپ نے فرمایا کہ اگر آج کے دور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خواتین کی تزئین و آرائش کو دیکھ لیتے، یعنی آپ کے سامنے یہ چیزیں ساری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر ان کو منع فرما دیتے مسجد میں آنے کے لیے۔ تو جب حضرت اما عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے دور میں یہ صورتحال ہے تو آج کے دور کی کیا بات ہوگی جناب؟ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے قول اصلی، ایک ہوتا ہے قول ضروری۔ قول اصلی یہ ہوتا ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قول ضروری کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ظاہری طور پہ آج اس دنیا کے اندر اس جگہ پر موجود ہوتے ظاہری طور پر اور دیکھتے تمام تر معاملات تو یقیناً آپ خواتین کو منع فرما دیتے۔ اسے کہا جاتا ہے قول ضروری۔ مفتی صاحب مجھے لگ رہا ہے یہ بہن جو پوچھ رہی ہیں عدت کے دوران بعض مرتبہ کوئی فوتگی ہو جائے کسی رشتہ دار کے ہاں تو تعزیت کے لیے جانا چاہ رہی ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے شرعی؟ جب تک کوئی عذر شرعی نہ پایا جائے تب تک یہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی، اور اپنے گھر کے اندر رہنے کے اندر ہی عافیت ہے تعزیت کے لیے یا جناب کسی کی تیمارداری کے لیے، اور ایسی صورتحال کے اندر باہر نکلے گی تو شرعی طور پہ اس کا نکلنا درست نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن بہاولپور سے پوچھتی ہیں کہ کیا اگر کوئی حافظ قرآن ہو، دین سکھانے کا کام کرتا ہو، لیکن شادی بیاہ پر ناچ گانوں کی محفلیں میں شامل ہوتا ہو تو کیا اس کا ڈانس کرنا حرام ہے یا حلال؟ ماشاءاللہ، کسی بھی حوالے سے جب حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے کے لیے جناب وہ چیز حلال ہو جائے اور دوسرے کے لیے حرام ہو جائے۔ حافظ قرآن کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے اور عام دنیا دار کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بندے کا اچھا کام ہونا اور ساتھ برا کام ہونا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ سے پہلو ہیں۔ ایک بندہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں اللہ نہ کرے چوری بھی کرتا ہے تو چوری کا اپنا گناہ ہے، نماز کا اپنا ثواب ہے۔ بعض لوگ نا ایسے ہی کسی بندے کی داڑھی دیکھ لیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو جی داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بھائی داڑھی کا اپنا ثواب ہے، جھوٹ کا اپنا گناہ ہے۔ جھوٹ ہر لحاظ میں غلط ہے، اور داڑھی رکھ کے کوئی بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ میں اور دوسرے کے جھوٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ اس کے اوپر ایک لیبل لگ گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم داڑھی اس لیے بھی نہیں رکھتے
کہ اس کی وجہ سے پھر ہمیں لوگ باتیں کریں گے تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آخر زمانہ میں جب میری سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہوگا تو ایک سنت کو زندہ کرنے والا کتنا ثواب پائے گا جی؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ 100 شہیدوں کا ثواب پھر ایسے ہی تو نہیں نا مل جائے گا، جب لوگ باتیں کریں گے، دل کے اوپر زخم لگیں گے، ان کو برداشت کریں گے۔ شہید تو ایک مرتبہ اپنی گردن کٹواتا ہے نا، میدان جہاد کے اندر تکلیف ہوتی ہے اور شہادت کا رتبہ پا گیا، اور یہ بندہ ہر لمحہ سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور ان کی وجہ سے جو دل پر تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، درجہ نہیں ہے۔ یہاں یاد رکھیں، ثواب اور چیز ہے، شہید کا درجہ اور چیز ہے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حافظ قرآن ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، دین سیکھنے سکھانے کا کام کرتا ہے، اس کا اپنا ثواب ہے۔ شادی بیاہ پر اگر ناچ گانے کی محفلوں میں شامل ہوتا ہے تو اس کا اپنا گناہ ہے، یعنی علیحدہ سے گناہ بھی اس کے شمار ہو رہے ہیں، ثواب اپنی جگہ ہے۔ اور رہی بات ڈانس کرنے کی، تو ڈانس کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ مروجہ ڈانس، مروجہ یہ لفظ کو یاد رکھیے، کچھ لوگ نا صحیح طرح بات کو سنتے نہیں اور پھر جناب اپنی عقل جھاڑنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نے فلاں مسئلہ بیان کر دیا، ذرا صحیح طرح اس کو سن لیا کریں۔ مروجہ ڈانس یہ جائز نہیں ہے۔ مروجہ جو آج کل مرد و زن کا جہاں پر اختلاط ہوتا ہے، جہاں پر جناب مزامیر چل رہے ہوتے ہیں، ڈھول کی تھاپ ہو رہی ہے، لوگ رقص کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جناب جائز نہیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ مفتی صاحب، اگر مرد و زن کا اختلاط نہ ہو تو یہ جو ڈانس ہوتا ہے یہ صرف یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پریکٹس کر رہا ہے یا پھر ویسے کوئی ورزش کر رہا ہے، اگر ویسے ہل جل رہا ہے تو اگرچہ اسے ڈانس ہی کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں تو جائز ہونا چاہیے۔ جب ڈانس کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو وہاں پر اپنے جسم کے اعضاء کو بڑے عجیب طریقے سے ہلانا یہ ہوتا ہے، ورنہ تو آپ پڑھتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ ہل رہے ہیں، اس کو رقص تو نہیں کہیں گے، کہیں گے جی قرآن پڑھتے ہوئے ہل رہا ہے، یا کوئی بندہ ویسے ورزش کر رہا ہے تو اس کو ورزش کہتے ہیں۔ مروجہ ڈانس جو ہے نا یہ کوئی مناسب بات نہیں، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، بچنا لازم ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ جناب جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کے لیے کیا ایسا معاملہ کر سکتی ہے؟ تو جناب علیحدگی میں اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے، کوئی اور بندہ اس کے اندر شامل نہ ہو، نہ کوئی اور خاتون شامل ہو، تو بھی یہ کوئی مہذب بات نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا بتائیں، کوئی بھی بندہ یا خاتون جو بھی ایسا معاملہ کرنے والی ہے یا کرنے والا ہے، معاشرے کے اندر اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ہمارا عرف عام جو ہے یہ اس کے بارے میں کیا رویہ رکھتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں، کوئی ڈانس کرنے والا مرد ہو یا ڈانس کرنے والی خاتون ہو تو اس کے حوالے سے عرف عام کے اندر کیا مشہور ہے، اس لفظ کو یاد رکھتے ہوئے نا پھر معاملہ کریں، پھر مجھے بتائیں، آپ بتائیں ذرا کہ کیا اس کو کوئی اچھا سمجھا جاتا ہے؟ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ ہمیں ان الفاظ سے یاد کیا جائے فابہا، نہیں تو اس سے بچنا لازم ہے۔ اگلا سوال، ایک سکول میں پڑھنے والا نوجوان پوچھتا ہے کہ میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں، میری بہت سی لڑکیاں دوست ہیں، ان میں سے ایک مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، کیا میں اسے اپنی گرل فرینڈ بنا سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی عجیب اور بڑا میں اس کو کبھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کتنی عجیب ہماری آج کل تربیت ہو رہی ہے جناب، کہ والدین اپنے بچوں کو کبھی شاید کوئی اگر نقصان کر کے آ جائے نا تو بڑا ان کے اوپر غصے کا اظہار کریں گے، اور اگر وہ جناب کوئی ایسا معاملہ کر لیں، کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا، تو کبھی ان کے اوپر شاید ہی ہے کہ کسی اللہ ماشاءاللہ کسی والدین نے کوئی سرزنش کی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ہر مومن کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور ہر خاتون کے بارے میں بھی اگلی آیت میں خاتون کے بارے میں حکم ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ وہ ساری آیت آپ پڑھ لیجئے گا وہاں سے کہ خاتون کو بھی حکم ہے نگاہیں نیچی رکھے، اپنی جو بھی اس کی زینت کی چیزیں ہیں ان کو چھپا کر رکھے اور کسی پر بھی ظاہر نہ کرے، الا یہ کہ فلاں فلاں جو اس کے رشتہ دار ہیں ان پر اگر ظاہر ہو جائیں تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر تو جناب آواز سنائی جا رہی ہے اور اب اس کو جواز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا
آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں جناب کہ بہت سی لڑکیاں تو کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کی بہنا وہ کسی کے ساتھ دوستی کر لیں؟ اگر یہ گوارا کر لیں گے تو میرا آپ کے اوپر سوال ہے کہ پھر آپ کی تربیت اور آپ کی خوراک کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ جو آپ کو جائز و ناجائز حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں رہ رہی۔ اب سوال پیدا ہوگا جی کیا ہم نگاہیں نیچی رکھ کے تو کیا پھر ہم فرینڈ بنا سکتے ہیں؟ تو اب جواب یہ ہے جناب کہ خاتون اور خاتون کے ساتھ منسلک تمام کی تمام اشیاء وہ جناب چھپانے کی چیز ہیں، ان کو ظاہر کرنا خاتون کی مسکراہٹ سے لے کر اور خاتون کے تمام تر معاملات اس کے خاوند کے لیے امانت ہیں۔ خیانت کرے گی یا خیانت کرے گا تو اس کو بھی خیانت شدہ ہی سب کچھ ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، خبیث خبیثوں کے لیے ہیں، پاک پاکوں کے لیے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی ایسی خبیث چیز ملے تو پھر بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ اپنی خوراک کے اندر ذرا توجہ کریں اور اولاد کی جناب ایسی تربیت کریں خدا کے لیے کہ جو اپنے گھر کے حوالے سے اپنے خاندان کے حوالے سے نام روشن کرنے والے بنیں۔ حرام کھانے کے بعد کبھی بھی خیر کی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری آج خوراک کیا ہے؟ مرغی کھانا، اور مرغی بھی ایسی جس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کب تک زندہ رہوں گی، اور 2-4 سانس لیتی ہے اور اس کو پتہ نہیں کیسے ذبح کیا، کیسے پکایا، کیسی کمائی تھی، وہی استعمال کی۔ اس وجہ سے شاید ہمارے اندر سے وہ ساری کی ساری چیزیں مفقود نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں جائز و ناجائز حلال و حرام کے حوالے سے بھی اب تمیز کرنا شاید اس معاشرے کے اندر مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ احباب کے ذہنوں میں اگر یہ سوال آئے کہ جی مفتی صاحب بڑے غصے میں یہ جواب دیا ہے، تو اگر غلط بات پہ بھی غصہ نہ آئے تو کیا جناب اس کا فائدہ؟ غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے اور صحیح بات کے اوپر غصہ نہیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں، کوئی بندہ جب پوچھنے آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی بات پر بھی غصہ نہ کیا کرو، جائز کاموں کے حوالے سے غصہ آنا چاہیے اور ناجائز کاموں کے حوالے سے یعنی جن کے بارے میں غصہ نہ کرنے کا حکم ہے ان کاموں کے اندر غصہ نہیں آنا صاحب چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، تو ہماری یہ بہنیں ہیں، اگر ہمارے سے اکٹھے پڑھتی ہیں تو ہم ان کو بہن کی نیت سے اکٹھے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ دوست بن جاتی ہیں۔ تو اس میں تو جائز ہونا چاہیے، چونکہ حدیث میں تو آ گیا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ ساری ہماری بہنیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بہنوں کے اندر بھی ان کو شمار کریں تب بھی یہ اس طرح کی بہنیں نہیں کہ ان کے ساتھ جناب خلط ملط ہو کے تو معاملات کیے جائیں۔ کبھی بھی جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاتون کسی مرد کے حوالے سے دوستی والا معاملہ کرے اور اس میں غلط پہلو نہ پایا جائے۔ اگر زبان سے اس کا اظہار نہ بھی ہوگا نا تو دل کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوگی نا اسی کیفیت سے منع کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ناجائز کام ہوگا، اس سے رکنا لازم ہے۔ اسٹوڈنٹس تو کہتے ہیں ہماری نیت صاف ہے۔ نیت صاف بھی ہو تب بھی خاتون سے پردے کا، امہات المومنین سے زیادہ کسی کی نیت صاف ہو سکتی ہے؟ بتائیں ذرا۔ امہات المومنین ہماری روحانی مائیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی وہاں پر موجود تھے، امہات المومنین کوئی زیادہ پردہ نہیں کیا ہوا تھا، زیادہ پردہ کیا ہوا تھا لیکن کوئی زیادہ پردہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تو نابینا صحابی ہیں، ان کو کیا پتا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ تو نابینا نہیں ہو نا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر سامنے والے بندہ نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی خاتون کو پردے کا حکم ہے تو وہ تو ہماری روحانی مائیں ہیں، اس کے باوجود پردے کا حکم ہے، تو عام خواتین کے حوالے سے کیا معاملہ ہوگا؟ حل نکالے نا، اکٹھے پڑھنا ہوتا ہے، کلاس ایک ہے، چھوڑ نہیں سکتے، وہیں پہ ڈگری ملنی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے سبق یاد کرنا ہے، تو وہ تو دوستی کرنی پڑے گی، کوئی حل تو نکالے۔ یعنی جو لڑکے ہیں وہ جناب لڑکوں کے ساتھ علیحدہ بیٹھیں اور لڑکیوں کو علیحدہ بٹھائیں، درمیان میں پردہ ہو۔ شرعی تعلیمات یہی ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں، ہمارا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے، جو بیان ہی قرآن و سنت سے سبق ملتا ہے ہم وہ آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ آگے اس کے اندر
حل اس کا نکالنا ہے تو پھر جناب ان کو علیحدہ علیحدہ بٹھائیں، درمیان میں پردہ کریں، سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دوستانہ نہیں ہونا چاہیے، خواتین خواتین کے ساتھ بیٹھیں، مرد مردوں کے ساتھ بیٹھیں، تعلیم حاصل کریں۔ ویسے میں بھی آپ سے ایک بات شیئر کر دوں، میں نے خود دیکھا کو ایجوکیشن میں ایک اسٹوڈنٹ ہماری یونیورسٹی میں، وہ 7 لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، دوسرے لڑکے کہتے ہیں یار یہ فرشتہ ہے، یہ لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور کلاس میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی کے، تو محنت اگر کرنے۔ فرشتہ تو ہم نے فرشتہ نما صفات اگر کسی کے اندر آ جائیں جناب، نگاہیں نیچی، اب اس کے اندر نا بھی اس لڑکے کا کمال تو ساتھ ہے ہی، اس کے والدین کی تربیت کا بڑا کمال ہے، تو والدین اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی، اور سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح واٹس ایپ پر بھی آپ اپنے سوالات لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ہم پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔